بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے اردو کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ اور موبائل نمبر 0321 2280 942۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور انشاءاللہ 2025 سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جائے گی، اس کے 7ویں سبق یعنی آرام و سکون کی مشق میں موجود اصطلاحات کی تعریفیں مثالوں کے ساتھ پیش کروں گا۔ انشاءاللہ یہ تعریفیں نہایت آسان ہوں گی۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو وزٹ کریں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ گزارش میں ضرور کروں گا کہ اگرچہ آپ یاد یہاں سے کر لیں لیکن جو کتاب میں لکھا ہوا مواد ہے آپ اس کو ضرور پڑھیں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ تو سب سے پہلے ہے حرف۔ اس کی تعریف ہے وہ کلمہ جو دوسرے کلموں کو ملاتا ہو اور ان کے ساتھ مل کر بامعنی بنتا ہو حرف کہلاتا ہے۔ مثلاً کراچی میں بارش ہوئی، پرندہ درخت پر بیٹھا ہے۔ درج بالا جملوں میں اور پر حروف ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں اور یہ پر کیا ہیں؟ حروف ہیں۔ اب حروف کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں تو ان میں سے کچھ اقسام اس سبق میں دی ہوئی ہیں تو میں نے ان کو آسان کر کے بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو پہلی قسم ہے حروف جار۔ وہ حروف جو اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال کیے جائیں حروف جار کہلاتے ہیں۔ مثلاً اس نے لاہور سے کراچی تک سفر کیا، میرا گھر آپ کے گھر سے آگے ہے۔ درج بالا جملوں میں سے، تک، کے اور آگے حروف جار ہیں، ٹھیک ہے، یہ سے ہو گیا اور اس کے علاوہ یہ تک ہو گیا اور یہ کے ہو گیا اور یہ آگے یہ کیا ہیں؟ حروف جار ہیں۔ حروف اضافت۔ تعریف وہ حروف جو اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں حروف اضافت کہلاتے ہیں۔ مثلاً فیصل کا گھر، سمینہ کی کتاب، اس کے بچے۔ تو درج بالا فقروں میں کا، کی اور کے حروف اضافت ہیں، ٹھیک ہے، یہ اور یہ حروف اضافت ہیں۔ اس کے بعد حروف عطف۔ وہ حروف جو دو کلموں یا دو جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال کیے جائیں حروف عطف کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلاً صبح و شام اللہ کی عبادت کرو، محنت کرو ورنہ ناکام ہو جاؤ گے۔ تو ان جملوں میں یہ واو لگا ہوا ہے یہ ہو گیا اور اس کے علاوہ یہ ورنہ، یہ دونوں کیا ہیں؟ حروف عطف ہیں۔ پھر حروف استفہام۔ وہ حروف جو کچھ پوچھنے کے لیے استعمال کیے جائیں حروف استفہام کہلاتے ہیں۔ مثلاً آپ کل کیوں نہیں آئے؟ کیا امریکہ ایک امیر ملک ہے؟ تو ان جملوں میں کیوں اور کیا، یہ کیوں اور اس جملے میں کیا، یہ حروف استفہام کہلاتے ہیں۔ پھر حروف تشبیہ۔ وہ حروف جو ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح قرار دینے کے لیے استعمال کیے جائیں حروف تشبیہ کہلاتے ہیں۔ مثلاً وہ شیر کی طرح بہادر تھا، میرا بھائی بالکل میرے جیسا ہے۔ تو اس میں جیسے لکھا ہوا درج بالا جملوں میں کی طرح اور جیسا حروف تشبیہ ہیں، یہاں کی طرح اور یہ یہاں جیسا، یہ حروف تشبیہ ہے۔ حروف علت۔ وہ حروف جو کوئی وجہ یا سبب ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں حروف علت کہلاتے ہیں۔ مثلاً میں کل نہیں آیا کیونکہ میں بیمار تھا، محنت کرو تاکہ آگے نکل جاؤ۔ درج بالا جملوں میں کیونکہ اور تاکہ حروف علت ہیں، کیونکہ یہ ہے اور تاکہ یہ حروف علت کہلاتے ہیں۔ پھر حروف شرط و جزا۔ وہ حروف جو شرط کے موقع پر بولنے کے لیے استعمال کیے جائیں حروف شرط و جزا کہلاتے ہیں۔ مثلاً اگر وہ آئے گا تو میں جاؤں گا، جب ہم پڑھیں، یہاں گے لگانا میں بھول گیا، جب ہم پڑھیں گے
تب ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا۔ درج بالا جملوں میں اگر، تو، جب اور تب حروف شرط و جزا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ اگر لکھا ہوا ہے تو یہ ہو گیا، اور اس کے بعد جب اور یہ تب، یہ سب کیا ہیں؟ حروف شرط و جزا ہیں۔ حروف اضراب وہ حروف جو اعلیٰ کو ادنا، ادنا کو اعلیٰ بنانے کے لیے اور صفات کو ترقی دینے کے لیے استعمال کیے جائیں حروف اضراب کہلاتے ہیں۔ مثلاً وہ ریاضی میں ہی کمزور نہیں بلکہ اردو میں بھی کمزور ہے، یہ شہر صاف ستھرا ہی نہیں بلکہ سرسبز بھی ہے۔ تو اس درج بالا جملوں میں بلکہ حرف اضراب ہے، دیکھ سکتے ہیں اس میں بلکہ آ رہا ہے، اس میں بھی بلکہ آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ حرف اضراب ہے۔ حروف تردید وہ حروف جو دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں حروف تردید کہلاتے ہیں۔ مثلاً پڑھو یا چلے جاؤ، چاہے آؤ چاہے جاؤ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ تو ان جملوں میں یا اور چاہے، ٹھیک ہے، یہاں یا اور یہاں چاہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ حروف اضراب، حروف تردید ہے، ٹھیک ہے۔ حرف بیان وہ حرف جو کسی وضاحت کے لیے استعمال کیا جائے حرف بیان کہلاتا ہے۔ مثلاً میں نے اسے نصیحت کی کہ نماز پڑھو، اس نے بتایا کہ وہ بیمار ہے۔ درج بالا جملوں میں کے حرف بیان ہے، اس میں کے آ رہا ہے، اس میں کے آ رہا ہے، یہ حرف بیان ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے سابقہ۔ سابقہ کی کیا تعریف ہے؟ وہ علامت جو دوسرے الفاظ کے شروع میں آ کر ان کے معانی میں اضافہ کرے سابقہ کہلاتی ہے۔ مثلاً بے ادب، بیکار، ہم سبق، ہم عصر، درج بالا الفاظ میں بے اور ہم سابقے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر لاحقہ۔ لاحقہ کی تعریف کیا ہے؟ وہ علامت جو دوسرے الفاظ کے آخر میں آ کر ان کے معانی میں اضافہ کرے لاحقہ کہلاتی ہے۔ مثلاً ایماندار، دیندار، آفت زدہ، افلاس زدہ، درج بالا الفاظ میں دار اور زدہ لاحق ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیے یہ لاحق ہیں، صحیح ہے، یہ لاحق ہیں۔ اس کے بعد ہے مکالمہ۔ مکالمہ دو یا دو سے زیادہ اشخاص کے درمیان کسی موضوع پر ہونے والی گفتگو مکالمہ کہلاتی ہے، مکالمہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلاً شامل کتاب سبق آرام و سکون مکالمے کی ایک اچھی مثال ہے۔ اچھا، یہاں گفتگو میں نے ایسے لکھا ہوا ہے، لیکن کتاب میں اگر آپ دیکھیں گے تو گفتگو، گفت کو الگ لکھا ہوا ہے، گو کو الگ لکھا ہوا ہے، تو آپ نے اسی طریقے سے لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، اور میں چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔